اسلام کے اندر کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ پر قرآن اور سنت کو جمع کر دے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. یہ بتائیں کہ مشاجرات صحابہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی، اور ہمارے جیسے جائے لوگوں کے سامنے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، علماء کے حلقے میں نہیں کرتے. مانو پتہ ہے تو صحیح تھی آگے ٹکنا ہے. اچھا اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس پہ سلف کا فارم کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، آپ بتائیں. جی شاہ جی، مشاجرات صحابہ اگر تو مجھ سے پہلے دنیا میں ڈسکس ہی کبھی نہیں ہوئے، میں نے ہی پتھر پھینکا ہے پہلا آ کے، پھر تو اسی میرے گل پہ وہ نہیں بتائیں کس نے کی. سارے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں. نہیں کہ سنی شیعہ جب کنفلکٹ بن گیا جی تو پوری دنیا کے اندر جنگ جمل صفین نہروان تو ڈسکس ہوتی ہے، ہمارے کورسز کے اندر موجود ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کے کورسز کے اندر موجود ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں سلف ہی ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ نو سلف مندے ہو، امام ابن ابی شیبہ نو المتوفا 235 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الجمل، جس میں باب باندھا ہے جمل پہ، نہروان پہ اور صفین کے اوپر چیپٹر سلف نے باندھے ہیں. تو مشاجرات صحابہ تو ڈسکس کیا، باقاعدہ چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا. نہیں چیپٹر میں انہوں نے اوپر یہ چیپٹر بھی بنایا کہ جی حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت امیر وہ معاویہ حدیثیں لکھ دی ہیں نا جناب، حدیثیں لکھ دی ہیں. یہ حق پہ کیا نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں، وہ تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو خود بتا کے گئے ہیں. ظاہر ہے جب مسئلے اٹھیں گے اسی وقت. آپ مجھے ہی بتائیں، اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بدکاری کی تہمت لگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک وحی کا انتظار کیا، اس سے اہل حدیث علماء نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے. آپ اس لیے پریشان رہے کہ آپ کی وہ بیوی پہ تہمت لگی تھی کہ وہی نہیں آ رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے لیکچرز کے اندر کہتے ہیں. اچھا تو کیا کسی سلف نے حدیث افک سے حضور کے علم غیب کی نفی ثابت کی ہے؟ اس کو چیپٹر بنایا ہے کہیں پہ؟ اسی طریقے سے جو صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہر آلود گوشت کھلا دیا اور اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان پہ رکھا اور پھر وفات سے پہلے وہی زہر عود کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتا ہوتا کھانے سے پہلے کہ یہ اس میں زہر ہے تو آپ صحابہ کو بھی نہ کھانے دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا علم غیب نہیں تھا. کس سلف نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ حضور کے علم غیب کی نفی؟ تو یہ نکلتی ہے، یقیناً نکلتی ہے، رزلٹ تو نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چونکہ اب فتنے اٹھے ہیں تو رزلٹ بھی نکالنے پڑ رہے ہیں. اب بھی فتنے اٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر خلفائے راشدین کی پرسنالٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہوگا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلے تو اٹھتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ہم تو جواب والے اینڈ کے اوپر ہیں. اچھا یہ جو شیخ زبیر علی صاحب نے 51 سٹیپ میں نماز نبوی لکھی ہے، یہ کس سلف نے نماز نبوی کے اوپر اس طرح کتاب لکھی ہو کہ ایک حدیث بخاری سے اٹھائی ہو، ایک مسلم سے، ایک ترمذی سے، اور سٹیپ بنا کے یہ تو سٹیپ بخاری نے نہیں بنائے، مسلم نے نہیں بنائے. پوری نماز کا طریقہ تو بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے. ساری احادیث کو جمع کر کے ہم سٹیپ وائز بناتے کرتے ہیں نا. تو ہم یہ کہیں گے پھر نماز کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھنی چاہیے. کسی سلف سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سٹیپ بنائے کے. چیپٹرز بنانے کی بات نہیں کر رہا، سٹیپ بنا کے پورا تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کڈو کی سلف نے لکھی یہ کتاب. تو بھئی جب فتنے اٹھیں گے اسی وقت فتنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا. ٹھیک ہو. اگر ہم ان کے جواب کے اوپر احادیث سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور پکڑیں. اگر آپ یہ کہیں گے حدیثیں ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے تو امام مسلم کا فارم لکھ دیا ہے. ایسا دکھاؤ نا جی ایٹم بم. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 احادیث میں نے بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں، اصول کافی سے تو نہیں جمع کی ہیں. یہ سنیوں کی کتابیں ہیں نا. اور اس میں یہ دیکھیں یہ سلف کا فارم کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں. یہ جہاں پہ میری انگلی ہے، امام مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو میرے سلف امام مسلم ہیں، انہوں نے کہہ دیا عوام الناس کے لیے حدیثیں ہیں، میں نے بھی عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر دی ہیں. باقی رزلٹ جنہیں نکالنا نکالتا رہے، بس سے زیادہ کیا کہوں. تو میں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا، آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا. شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا، اب تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے کہ کوئی مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا.
اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک کی جائیں گی. نہیں، علماء تمام اہل سنت کے جو مکاتب فکر کے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ درست ہیں یا وہ درست ہیں، یہ آپ بتائیں گے. تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا یہ شیعوں کا منہج ہے، رافضیوں کا منہج ہے. تو یہ امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ رافضی ہیں. انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں جو میں نے اس میں پمفلٹ میں بیان کی ہیں، ان کو رافضی کہیں گے. یہ تو امام بخاری اگر نہ حدیث لکھ کے جاتے مجھے نہ پتا چلتا. یا پھر یہ کہہ دیں گے ان حدیثوں کو بیان کرنا حرام ہے تو بخاری کو بھی پکڑے، پھر یہ ترجمہ بھی نہ کیا کریں ان حدیثوں کا. میں نے پبلک کی آسانی کی خاطر اہل سنت کا منہج اس سے پہلے کہ ہمیں کو رافضی آ کے پڑھائے اہل سنت کا منہج، میں نے اہل سنت کی کتابوں میں تو خدمت کی ہے. یہ تو امت لیول کی خدمت ہے، یہ تو خلافت و ملوکیت اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جو میں نے یہ پمفلٹ لکھا ہے کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے سنیت کا مقدمہ پیش کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ واک آؤٹ دینا چاہتے ہیں رافضیوں کو کہ آپ کا مقدمہ کمزور ہے. اگر میں نے یہ اپنے گھر بیٹھ کے کتابیں بنائی ہوں خود پھر تو میں مجرم ہوں. تو میں نے تو اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر دیا. ڈسکس تو امام بخاری امام مسلم نے کیا ہوا ہے، سکیٹرڈ فارم میں تھی، میں نے ایک جگہ جمع کر دی، جس طرح آپ نے بھی کئی ایک سکیٹرڈ فارم میں چیزیں موجود تھی ایک جگہ ٹاپک کے طور پہ جمع کر دی. تو اس میں کون سا حرج والی بات ہے؟ اس سے جو رزلٹ نکالے ہیں ہم نے، اگر آپ ان رزلٹ سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم حدیث لکھ رہے ہیں، آپ اس پہ رزلٹ خود لکھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے ان کی ضرورت بھی نہیں رزلٹ لکھنے، ان کو پتہ ہے جو حدیث میں لکھا ہے وہی رزلٹ ہے.